بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب سے پہلے جو حقوق بتایا وہ سلام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کیا کرو، اس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ جب محبت بڑھے گی تو تمہارے اندر ایمان کامل ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 پسندیدہ حق ہیں جسے بڑا پسند کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جب اس سے ملے تو سلام دے۔ سلام میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام ایک ایسا طریقہ ہے اسلام کا جس سے اللہ تبارک و تعالی آپس میں ایک تو محبت پیدا کرتا ہے، دوسرا اس سے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کہا اس کے لیے 40 نیکیاں۔ اس کے بعد دوسرا حق بتایا، کہا کہ جب تمہیں کوئی بلائے تو اس کو جواب دیا کرو۔ یہ تمہارے اوپر حق ہے کہ مسلمان بھائی جب تمہیں بلائے تو اس کے لیے اس کو جواب دیا کرو۔ اس کا بلانا کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اگر رات کے وقت کوئی ایمرجنسی یا کوئی مشکل آتی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو بلاتا ہے تو وہ اس کا جواب دے۔ بعض اوقات یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دعوت کے لیے بلاتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو جب بلاتا ہے تو کسی کی بیمار پرسی کے لیے بلاتا ہے کہ کٹھے چلائیں اس کی عیادت کریں۔ کہ دوسرا حق ہے کہ جب مسلمان بھائی بلائے تو آپ کا حق ہے کہ اس کو بلانے والے کو آپ جواب دیں۔ اور تیسرا حق فرمایا کہ جب چھینک مارے تو یرحمک اللہ کہے۔ یرحمک اللہ کہنا یہ تیرے اوپر اس کا حق ہو گیا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور فرمایا کہ جب چوتھا حق جو فرمایا کہ جب تو بیمار ہو تو تیری بیمار پرسی کرے۔ کہا کہ جب تمہارا مسلمانوں آپس پہ اوپر حق ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی بیمار ہو تو تمہارا حق ہے، اس کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ کیونکہ جب بیماری کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے تو کوئی دوست یا کوئی بھائی اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے اچھی ہو جاتی ہے، اس کا دل جو ہے بہل جاتا ہے اور وہ بیماری کے سامنے کرنے کی ہمت میں آ جاتا ہے۔ اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ کہا کہ تم میں سے اگر تمہارا بھائی کوئی اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو تمہارا حق ہے کہ تم اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، جنازہ پڑھو بھی صحیح، اس کی تدفین اور اس کی تکفین اور اس کی جو جنازہ ہے اس سارے کاموں میں شرکت کرو، کیونکہ تمہارا اس کے اوپر یہ حق ہے۔ اور آخری حق جو فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اور پسند کرنا کیا؟ پسند کرنا کہ آپ اگر اپنے لیے اچھا کپڑا پسند کرتے ہو تو کوشش کرو کہ آپ کا بھائی بھی اچھا کپڑا پہنے، اور آپ اپنے لیے اچھا کھانا پسند کرتے ہو تو آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی اچھا کھانا پسند کرو۔ ورنہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تم اس انداز میں رہو کہ اس کے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو اچھا کھاتا ہے اور اچھا پہنتا ہے اور میں بالکل غریب ہوں۔ اس کے دل کے اندر یہ بات نہ گزرے۔ تم بھی ان کے ساتھ سادگی سے رہو۔ اگر ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کو اپنے برابر نہیں لا سکتے ہو تو پھر سادگی اختیار کرو۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر خوشی آئے گی، کیونکہ سلام دینے سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔
اور جب کوئی بلاتا ہے اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں تو مدد سے خوشی ملتی ہے۔ اور جب چھینک مارے تو آپ یرحمک اللہ کہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو خوشی ملتی ہے کہ میں نے اس کے لیے جو ہے رحم کی دعا مانگی۔ اب جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے عیادت کے لیے یا بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے کہ میں فلاں کے پاس گیا، اس کا دل جو ہے بہل گیا۔ اور جب وہ مر جاتا ہے اس کے جنازے کے لیے آپ جاتے ہیں، اس کی تجہیز، تکفین اور اس کے تدفین کے اندر آپ جو ہے شریک ہوتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے سکون میں اور خوشی میں آتا ہے کہ میں ایک جو میرے اوپر فرض تھا میں نے نبھایا۔ اور جب اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہو تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو خوشی ملتی ہے۔ ایک تو یہ خوش ہونے کے 6 کام ہیں کہ جب تم یہ 6 کام کرو گے تو خوشی محسوس کرو گے۔ اور جب سلام کیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ مسکرایا کرتے تھے، کیونکہ مسکرانے سے جو آپ مسکراتے ہو سامنے والے کو اگر وہ پریشان ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مسکرانے سے جو ہے طبیعت اس کی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی پریشانی جو ہے اس کی شدت میں کمی آئے گی۔ تو مسکرایا کرو، کیونکہ مسکرانے سے جب بھی بندہ مسکراتا ہے تو ایک قطرہ خون کا بڑھتا ہے اور اس کی طبیعت جو ہے فریش رہتی ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو واضح کر کے بتا چکا ہوں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ خوشحال رہیں اور آپ کی طبیعت خوش رہے تو آپ یہ 6 کام جو ہیں اپنی زندگی کے اندر کر کے دیکھیں، پھر آپ اپنے آپ میں خوشی محسوس کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ ہمیں ان 6 کاموں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔